بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کسی جسمانی عضو کا اپنے حجم سے بڑھ جانا۔ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک طبعی، ایک غیر طبعی۔ طبعی مثلا بچہ ہے، اس کی بڑھوتری ہے، نشو و نما ہو رہی ہے، اب اس کا جسم بڑھے گا تو اسے ہم طبعی بڑھوتری کہیں گے۔ اور ایک ہے غیر طبعی، مثلا گلے پڑ جانا یا جسم کے کسی حصے کا بڑھ جانا، جیسے جگر کا بڑھ جانا، تلی کا بڑھ جانا۔ ایسے ہی کسی بھی عضو کا بڑھ جانا دو وجہ سے، ان میں ایک ہے پھولنا، ایک ہے پھیلنا۔ ایک عضو جس میں تسکین ہو گئی ہو، اس میں رطوبت جمع ہو جائیں تو وہ اپنے حجم سے بڑھ جاتا ہے، مثلا تلی، جگر کا بڑھنا، دل کا بڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ اب مثلا کوئی بھی جو چیز ہے جب اپنے حجم سے بڑھتی ہے، جیسے آپ ٹیوب میں ہوا بھرتے ہیں، غبارے میں ہوا بھرتے ہیں تو وہ پھولتا ہے، ہم کہتے ہیں غبارہ پھلانا، یعنی اس میں اس کے حجم کو پھلانا۔ یہ ہوتا ہے اعصابی تحریک میں، جہاں رطوبات جمع ہوتی ہے۔ اور دوسری صورت ہوتی ہے تحلیل کی، یعنی اعضاء میں تحلیل ہو گئی، اب وہ گرمی کی وجہ سے وہ پھیلنا شروع ہو گئی۔ جب یہ پھیلتے ہیں تو ان میں تحلیل ہوتی ہے، مثلا جیسے موم بتی جلتی ہے، اس کا جو مواد ہوتا ہے وہ گرمی کی وجہ سے پگھلتا ہے اور پھیلتا ہے۔ گھی ہے، اپنے حجم میں وہ جتنا بھی ہوتا ہے، جب اسے سینک دیا جائے تو اس سینک کی وجہ سے وہ پھیل جاتا ہے، یعنی گرمی کی وجہ سے کسی چیز کا پھیل جانا یہ حرارت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب ہم مخالف عضو کو تحریک دیں گے، یعنی جو چیز رک گئی ہے اسے ہم جسم سے خارج، تو ہماری جو علامت ہے وہ دور ہو جائے گی۔ مثلا اعضاء میں تحلیل حرارت کی وجہ سے، اور یہ کسی بھی چیز کے حجم کو بڑھانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ مثلا جب عضلات کو تحریک دی جائے تو ان سے جمع شدہ رطوبات پیڑ کی وجہ سے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اپنی اصلی حالت پہ آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جگر میں تحلیل ختم ہو کر سکون ہو جاتا ہے، جس سے جگر بھی اپنی اصلی حالت پہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح کسی مریض میں جگر بڑھ رہا ہو، وہ عضلاتی تحریک سے ہوتا ہے، کیونکہ عضلاتی تحریک سے جگر میں سکون ہو کر رطوبات جمع ہو جاتی ہیں۔ جب جگر کو تحریک میں لایا جاتا ہے تو وہ اپنی اصلی جگہ پر آ جاتا ہے۔ اگر کوئی عضو سکون کی وجہ سے بڑا ہو جائے تو اس کا علاج تحریک ہوتا ہے، اور جب کوئی عضو تحلیل کی وجہ سے بڑا ہو جائے تو اس کا علاج تسکین سے کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جن کے اعضاء سکڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اپنے حجم سے سکڑ جاتے ہیں، بعض کی ٹانگیں سکڑ جاتی ہیں، نسیں کھنچ جاتی ہیں۔ ہم انہیں گرمی پہنچاتے ہیں اور نرم ہو کر وہ اپنی اصلی جگہ پر بحال ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا نکتہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز پھیلتی ہے، پھولتی ہے یا سکڑتی ہے تو جس طرح دوسری علامات کو کنٹرول کرتے ہیں، دوسری علامات کا علاج کرتے ہیں، اسی طریقے سے پھلنے، پھولنے اور سکڑنے کا بھی آپ علاج کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا